ناظرین، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ایک خط لکھا گیا تھا 6 ججز صاحبان کی طرف سے. وہ آپ کو پتہ ہی ہے مشہور زمانہ. پچھلے دنوں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بھی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک خط کی بنیاد کے اوپر 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ سامنے آئی. اب ایک اور خط ہمارے سامنے آیا ہے اور یہ خط لکھا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز صاحبان کی طرف سے. پنجاب اور سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے نام، چیف جسٹس چیف جسٹس پاکستان ہیں ان کے نام، اور ظاہر ہے فیڈریشن کے جو ہیڈ ہیں صدر پاکستان کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. خط کا بنیادی جو نقطہ یہ ہے کہ باہر سے کسی دوسرے ہائی کورٹ سے جج کو لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے چیف جسٹس نہ بنایا جائے. اس طرح کی خبر ہے. ہمارے نمائندے حسین چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ابھی تک کی کیا اطلاعات ہیں، یہ جو خط لکھا ہے کس نے لکھا ہے، کس کو ایڈریس کیا ہے. حسین بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ خط کی تاریخ کیا ہے، کب لکھا گیا، اور اس کے اندر جو مین ایشو ہے وہ کیا ہائی لائٹ کیا گیا ہے؟ جی دیکھیں خاور صاحب، 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ طلب ہوا ہے جس میں سپریم کورٹ میں ججز جو ہے وہ تعینات کیے جائیں گے. اس کے لیے ممکنہ طور پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب، وہ چونکہ سب سے سینئر ہیں چیف جسٹس صاحبان میں سے اور دیگر ججز سے، تو ان کا سپریم کورٹ جو ہے وہ ایلیویٹ ہونا وہ زیادہ جو ہے وہ امکان ہے. تو اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جو چیف جسٹس ہیں اس کے لیے جو ہے وہ ایک نام جو ہے وہ زیر گردش ہے 3-4 دن سے، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے 15ویں نمبر کے جو جج ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، ان کو پہلے یہ ممکنہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنانے، اور اس کے بعد جب چیف جسٹس عامر فاروق سپریم کورٹ چلے جائیں گے تو ظاہر ہے اس کے بعد وہ سینئر پیونی جج ہوں گے، تو اس لیے ان کو چیف جسٹس بنانے کے واضح امکانات جو ہے وہ نظر آ رہے تھے. اس بنیاد پر گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے 49 وکلاء کی جانب سے ایک قرارداد بھی جو ہے وہ متفقہ طور پر منظور کی گئی، جس میں ان کا موقف یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئندہ چیف جسٹس ہو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز میں سے ہی بنایا جائے. تو آج اس حوالے سے عام ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وکلا کے بعد اب ججز بھی جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں، اور چیف جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، ان سمیت مختلف ججز نے مختلف جو ہے وہ چیف جسٹس اور صدر پاکستان کو جو ہے وہ یہ خط لکھا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط کی کاپی بھیجی گئی ہے، اور اس میں یہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ججز میں سے جو ہے وہ جج چیف جسٹس جو ہے وہ چنا جائے. اور ججز کی جانب سے یہ جو کاپی ہے خط کی وہ صدر پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو اپنے ان کے چیف جسٹس ہیں ان کو یہ کاپی. حسین شکریہ. حسین چودھری بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میرے پاس جو کاپی ہے تو پریزیڈنٹ کو نہیں کیا گیا، یہ خط لکھا گیا. یہ خط جو ہے وہ چیف جسٹس جاہیہ آفریدی کو ہے، عامر فاروق صاحب ہیں اس میں، عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، اور محمد شفیع صدیقی ہیں. جن 4 کو وہ مختلف ججز نے خط لکھا. ہو سکتا ہے کسی نے ادھر بھی سی سی کاپیز ہیں. یہ ٹوٹل جو ہے یہ 5 ججز ہیں جی. یہ محسن اختر کیانی کے ساتھ جو ہے جو 2 ججز نہیں آئے، میاں گل حسن اورنگزیب اس میں شامل نہیں ہے اس خط لکھنے میں، اور نہ ہی جسٹس ارباب طاہر ہیں جو پہلے ان 6 ججز میں جو شامل تھے جسٹس ارباب طاہر. اچھا، اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کے پاس یہ سارا اختیار ہے، وہ کسی بھی جج کو اٹھا کے کہیں پہ وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. پہلے بھی نہیں، آرٹیکل 200 تو پرانا ہے جی. اس سے پہلے روایت یہ تھی کہ 18ویں ترمیم، آپ کو پتہ ہے آئینی ترمیم کے بعد ایک کانسیپٹ جو یہی تھا پروونشل اٹانومی، مطلب یہ ہے کہ نہ چھیڑا جائے. دیکھیں بات یہ ہے، یہ جو صاحب یہ ہے پولیٹیکل ایشو، یہ کوئی قانونی ایشو نہیں ہے کہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 200 کے تحت پہلے بھی ہوتا تھا، کبھی ہوا نہیں، بہت ہی شاید کبھی شاذ و نادر ہوا. خیال رکھا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ذرا ایک صوبے سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر جو ہے انڈیا میں ریگولر ہوتی ہے، یہاں پہ نہیں ہوتی. وہاں پہ کافی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. لیکن میں بطور ممبر اپنی باروں کے فیصلوں کا پابند ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اور بار کونسل نے اور ڈسٹرکٹ بار نماری نے، تینوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم باہر سے آنے والے جج کی تعیناتی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں اس سے کیا فرق پڑے گا نہ کریں گے تو پیش نہیں ہوں گے نا جی. نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں جو بار اور بینچ ہوتا ہے نا جی، وہ ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہوتا ہے. وہ پھر ظاہر ہے اگر آپ باہر سے کوئی جج لاتے ہیں، جیسے رپورٹڈلی کوئی جونیئر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ سے یا سندھ سے آپ لا کے لگاتے ہیں، تو پھر وکیل تو نہیں مانیں گے نا جی ان کو. وکیلوں کا تو پھر ایشو ہو جاتا ہے کہ، اور جس طرح سے یہ ججز ہیں ساتھ میں،
پھر آپ تو ادارہ جو ہے حسن کہہ رہے کہ آپ لوگ سارے ان کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. از اٹ پاسبل؟ جی بالکل پاسبل ہے, کیوں نہیں پاسبل. آپ جب افتخار چودھری تھا تو کتنی دیر وکیل نہیں پیش ہوتے تھے, نہیں ہوتے تھے پیش, اور جو ہے وہ کیسز جو ہیں وہ ایسے کہ ویسے لڑتے یہ بلبلا ہے. لیکن افتخار چودھری صاحب پھر آپ کو پتہ رہے, اور جس دن تم تراک کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہوگی تو فیصل چودھری صاحب بھی پیش ہوں گے, عمران خان صاحب کے مقدمات کے لے کے پہنچے ہوں گے. سر کیسی بات ہے, نہیں اس کے چیف جسٹس اگنور کر سکتے ہیں آپ کوڈ پیکنگ شروع کر دیں, جہاں سے مرضی بندہ اٹھا کے لے آئیں, اور بندہ جو ہے وہ جونیئر موسٹ آئین کے مطابق آئے گا یا آئین سے باہر آئے گا؟ کیا آئین اجازت دیتا ہے؟ آئین تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو کسی بندے کی تصویر اور فلم چلانے پہ پابندی لگائیں. آئین تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ احتجاج کے حق روکیں. آئین تو اس بات کا اجازت نہیں دیتا کہ بندوں کو فائر ماریں. چانسلر بن گیا ڈیرا کا تو پھر آپ قانون تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہو چکی ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب کے نام پر لوگوں کو تباہ کریں.